الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آپ کی خدمت میں تقدیریں بدلنے والا، دعائیں قبول ہونے والا، حاجتیں قبول ہونے والا، خواہشیں قبول ہونے والا، خواہشیں پوری ہونے والا، قسمت کو چمکانے والا، عصر کی نماز کے بعد کا ایک 2 لفظوں والا اسم اعظم لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو کہ اپنی قسمت سے پریشان ہیں، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہاریں لانا چاہتے ہیں، اپنی خواہشیں پوری کروانا چاہتے ہیں۔ وہ نماز عصر کے بعد یہ 2 لفظ صرف 10 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے ان کی تقدیریں بدل جائیں گی، ان کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ تو آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، نماز عصر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کسی کے اہل اور مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے، اور جس کی عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز عصر کو ضائع نہ کرو، کیونکہ جس کی نماز عصر ضائع ہو گئی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ اس کا خاندان اور مال ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں ہر نماز کی حفاظت کرنی چاہیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو نمازوں کو اپنے وقت میں ادا کرے اور نماز کے لیے کامل وضو کرے اور اس کے قیام و رکوع اور سجود کو خشوع و خضوع سے ادا کرے تو اس کی نماز سفید روشنی کی طرح چمکتی ہوگی اور کہے گی کہ اللہ عز و جل تیری اس طرح حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو نماز کو بے وقت ادا کرے، اس کے لیے کامل وضو نہ کرے اور اس کے رکوع و خشوع اور سجود کو پورا نہ کرے تو وہ اس سے اس حال میں جدا ہوگی کہ کالی سیاہ ہوگی اور کہتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے جیسا کہ تو نے مجھے برباد کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی کہ نماز گناہوں کو بھی دھو ڈالتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز کی مثال اس نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، یہاں تک کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے۔ اس طرح نماز بھی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کر لیں، 5 مرتبہ اپنے ہاتھ، منہ، پاؤں ہر چیز کو دھو لیں تو آپ پر سے کوئی بھی میل نہیں رہتی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، صفائی آ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کی مثال دی گئی ہے کہ اگر 5 نمازیں پڑھی جائیں تو اس کی کیا فضیلتیں ہیں کہ وہ انسان کے تمام گناہوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھو ڈالتی ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ تو آج جو ہم آپ کے لیے وظیفہ لائے ہیں وہ نماز عصر کے بعد کا وظیفہ ہے۔ نماز عصر کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں۔ نماز عصر کی فضیلت ایک بتائیں گے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا درود پاک کی فضیلت بتا دوں گی۔ حضور پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ پر درود بھیجتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کی کس قدر فضیلتیں ہیں، کس قدر برکات ہیں۔ درود پاک کو اگر پڑھ کر کوئی بھی دعا مانگی جائے تو وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر درود پاک کے علاوہ دعا مانگی جائے تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اور اس دعا کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا کبھی بھی اوپر نہیں پہنچ سکتی۔ تو میرا آج کا جو وظیفہ ہے وہ نماز عصر کے بعد کا وظیفہ ہے۔ نماز عصر کی دیکھیں فضیلت اس قدر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز عصر ادا نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج روک دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے۔ تو نماز عصر کی ایسی فضیلت ہے کہ اگر نماز عصر رہ جاتی ہے تو انسان کی زندگی کی تقدیریں جو ہوتی ہیں، وہ خواہشیں جو ہوتی ہیں وہ بھی رک جاتی ہیں، خواہشیں پوری ہونا ختم ہو جاتی ہیں، زندگی تباہ و برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو نماز عصر کبھی بھی
ترک نہ کریں۔ میں جو آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ نماز عصر کے بعد کا وظیفہ ہے۔ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے، اللہ کے 2 مبارک نام ہیں، 2 پیارے نام ہیں۔ ایک ہے نام یا واسع اور دوسرا ہے یا رافع۔ ان دونوں کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی سن لیں۔ یا رافع کا میننگ ہے اے درجے بلند کرنے والا۔ اللہ کی ایک صفت رافع ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے دین اور دنیا میں بلند درجات سے نواز دیتا ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں انعام و اکرام سے نوازنے والی ذات اللہ تعالی ہی کی ہے، اسی لیے اللہ کو یا رافع کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اسی کی شان ہے کہ اپنی فرما بردار مخلوق کی ذرا سی اطاعت پر خوش ہو کر اسے رفعت بخش دیتا ہے اور اپنی قربت سے نوازتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عبادت کرنے والے اور اس کی محبت کی آگ میں جلنے والوں کو روحوں کو اتنی رفعت اور سربلندی عطا فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اللہ کا دوسرا اسم یا واسع کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یا واسع وسعت اختیار کرنا، کہ جو شخص رزق چاہتا ہے، اسم یا واسع کا وظیفہ اضافہ رزق کے لیے بہت مجرب ہے۔ جس شخص نے بھی اسے پڑھنے کا معمول بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا۔ اس لیے اکثر کاملین اور عاملین نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اسے ہمیشہ پڑھنے والا کبھی تنگی رزق کا شکار نہ ہوگا۔ ایک عامل کا قول ہے کہ اسے 40 دن تک روزانہ 3125 مرتبہ پڑھنے سے روزی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایسا شخص جس کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، اگر وہ اسے پڑھے تو انشاءاللہ اس کا ذریعہ روزگار بہت جلد بن جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور عامل کا قول ہے کہ رزق میں کشائش کے لیے اسے 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا بہت ہی مؤثر ہے، اور اس وقت تک جاری رکھے جب تک حسب منشاء ضرورت کے مطابق اضافہ نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ 3 چلا میں خدائے کارساز کی طرف سے مستقل رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ یا واسع اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ نماز عشاء کے بعد 500 مرتبہ، اور جو نماز عصر کے بعد کا وظیفہ ہے وہ تو بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے کیا ہی کہنے ہیں، اللہ کے کرم سے انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، انسان کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جو اپنا من پسند رشتہ کرنا چاہتا ہے، من پسند جگہ پر شادی کرنا چاہتا ہے، جو من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند رزق چاہتا ہے، من پسند گھر چاہتا ہے، جو بھی چیز اس کے دل میں ہے، اپنے دل میں وہ حاجت رکھ کر نماز عصر ادا جب کرنی ہے، نماز عصر ادا کرنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ صرف یا واسع، اور 10 مرتبہ آپ نے 10 مرتبہ یا رافع پڑھنا ہے۔ یا واسع یا رافع، اس کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان دو لفظوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجت مراد بدل دے گا، آپ کی قسمت بدل دے گا۔ تو دعائیں ہمیشہ تقدیروں کو بدل دیتی ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی تقدیریں بدل جائیں، آپ کی خواہشیں پوری ہو جائیں، تو یہ 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی کا وظیفہ کر لیں۔ نماز عصر کے بعد کا یہ وظیفہ ہے، جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے کرنا ہے۔ اٹھنے سے پہلے سجدے میں مانگ لیں جو مانگنا ہے، اور یہ سوچ کر مانگیں کہ بس آج ہی وقت ملا ہے مانگنے کا، پھر نہیں ملے گا۔ تو جب آپ اللہ کی طرف رجوع کر کے مانگتے ہیں، خشوع و خضوع سے مانگتے ہیں، تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے، وہ اپنی جناب سے ضرور عطا فرماتا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں اور دوسرے لوگ بھی ان ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینے کے لیے اپنا نام لکھوایا ہے، اللہ سے دعا ہے ان کے لیے ان کی زندگی میں خوشحالیاں عطا فرما دے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔